أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ ایک ایسا محاورہ ہے جو عموماً خاص مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آج کا دن، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس مسجد میں، جو پورٹ لینڈ میں ہی تعمیر ہونے والی پہلی مسجد نہیں بلکہ سارے امریکہ کے مغربی ساحل میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پہلی مسجد ہے جو ابتدا سے اسی غرض سے تعمیر کی گئی کہ یہ خدا کے لیے ایک عبادت گاہ کے طور پر بنائی جائے گی، اور آخر تک مسجد ہی کی غرض سے تعمیر ہوئی اور مکمل ہوئی. تو یہ چونکہ سارے مغربی امریکہ کے ساحل کے ساتھ بنائی جانے والی پہلی مسجد ہے، اس لحاظ سے یہ دن ہمارے لیے غیر معمولی خوشی کا دن اور غیر معمولی تشکر کا دن بنتا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ محاورہ صرف چند مواقع کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے پر چسپاں ہونے والا محاورہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بنظر غائر دیکھیں، تدبر کریں اپنی زندگی کے حالات پر اور زندگی کا لمحہ لمحہ جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر، اس کے پس منظر پر غور کریں، تو خدا کا شکر کسی پہلو سے زندگی کے کسی لمحے میں بھی ادا ہو نہیں سکتا. صرف فرق یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر ایک قسم کی غفلت کی نگاہ سے اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہوئے زندگی گزار لیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر خود اس بات سے بھی بے خبر رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کی تعمیر میں قانون قدرت نے کتنی لمبی اور کتنی وسیع تیاری کی تھی، اور کتنا عظیم چند سو یا چند ہزار سال کا احسان نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا احسان ہے کائنات کے بنانے والے کا، جو ہماری زندگی کے بعد لمحوں کی تعمیر پر کے لیے ایک منصوبے کی صورت میں ہم سے پہلے کھولا گیا تھا. بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ہم میں سے اکثر بدقسمتی سے غفلت کی حالت میں رہتے ہیں، غفلت کی حالت میں زندگی گزار دیتے ہیں. اس لیے ہم ایک دوسرے سے معاملات میں تو شکریہ کے جذبات نمایاں طور پر پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معاملات کے وقت غیر معمولی احسانات کو بھول جاتے ہیں. چند ایسے بزرگوں کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن کی عادت تھی کہ وہ ہر بات کی تہ میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. چند ایسے بزرگوں کے واقعات جب میں کہتا ہوں تو مراد یہ نہیں کہ اسلام میں صرف چند ایسے بزرگ پیدا ہوئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ چند ایسے بزرگوں کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں، ورنہ
لاکھوں ایسے خدا کے بندے اسلام میں پیدا ہوئے ہوں گے جن کی زندگیاں تشکر کے لیے وقف تھیں، لیکن جن کے واقعات تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہو سکے، اور جن کی عادت اپنے دلی جذبات کو اس حد تک چھپانے کی تھی کہ وہ واقعات ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی تیار بھی ہوتا تو اسے مہیا نہ ہوتے۔ ایک واقعہ ان میں سے یہ ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آیا جس میں بہت سے لڈو تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ لڈو اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے اور ایک لڈو خود اٹھا لیا، اور شاگرد تو ایک سے زیادہ لڈو کھا کر بہت دیر پہلے فارغ ہو گئے، لیکن وہ بزرگ اس میں سے ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتے تھے اور کچھ سوچتے رہتے تھے اور اسے چباتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب انتظار میں دیر ہو گئی تو ایک شاگرد نے ادب سے پوچھا کہ آپ نے تو ایک معمولی حصہ بھی لڈو کا بھی نہیں کھایا جبکہ ہم مدت سے فارغ ہو چکے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی خاص پریشانی کی بات تو نہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلا دانہ منہ میں ڈالا تو مجھے خیال آیا کہ بظاہر یہ صرف ایک حلوائی کی کوشش کا نتیجہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے قوانین اور ان قوانین کے تابع بہت سے کام کرنے والے اس لڈو کی تعمیر میں اس سے بہت پہلے حصہ لے چکے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ تک خدا تعالیٰ نے جو لڈو پہنچایا اس سے پہلے کتنے خدا تعالیٰ کے احسانات ہیں جنہوں نے مشتمل ہو کر اس لڈو کی شکل اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ ایک وقت ایک زمیندار گنے کا بیج لے کر نکلا ہوگا، پتہ نہیں کس موسم میں کس تلخی کے ساتھ وہ کھیتوں تک پہنچا، اور اس سے پہلے پھر اس نے اس کھیت کی تیاری میں بھی بہت محنت صرف کی ہوگی، پھر وہ اس نے گنے کی کلمیں اس کھیت میں کاشت کی، پھر سارا سال ان کی حفاظت کی، ان کو پانی دیا، ان کی کھاد کا خیال رکھا، چوروں و چکھوں سے ان کو بچایا، پھر وہ وقت آیا کہ اس کا کھیت ہرا بھرا ہو کر جوان ہوا اور اس قابل ہوا کہ اس کو شکر میں تبدیل کر لیا جائے۔ پھر اس نے وہ آلات خریدے جن کے ذریعے گنے کا رس نچوڑا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ یہاں تک پہنچتے ہی میرا ذہن اس طرح چلا گیا کہ جن سے وہ آلات خریدے ان آلات کی بھی تو ایک داستان ہے۔ وہ سونا، وہ لوہا کسی زمانے میں زمین میں دبا ہوا تھا جس میں اس آلے کا جز بننا تھا جس سے آخر گنے کا رس نچوڑا جانا تھا۔ وہ کس طرح خدا تعالیٰ نے انسان کو توفیق بخشی کہ وہ اس بات کو دریافت کرے کہ لوہا اس کے لیے مفید ہے، پھر اسے اس فن میں ترقی دی، سینکڑوں نسلیں اس کام میں لگی رہیں، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے رفتہ رفتہ انسان اس قابل ہوا کہ ایسی مشین بنا سکے۔ پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ مشین بنائی، اور بالآخر جب یہ مشین تیار ہوئی تو اس تک وہ اس زمیندار تک یہ پہنچی، کیسے پہنچی اس کی بھی ایک داستان۔ غرضی کے وہ بتاتے رہے کہ جو میں غور کرتا چلا گیا اور شاخیں تصور کے لیے پھوٹتی رہیں جن پر میرا تصور سفر کرتا رہا، اور یہ اتنا معاملہ حد سے زیادہ پھیل گیا اور وسیع ہو گیا کہ تیز سفر کرنے کے باوجود بھی میں اب تک ان تمام مراحل پر غور نہیں کر سکا جن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ لڈو بالآخر اس شکل میں مجھ تک پہنچا ہے۔ اور شروع سے آخر تک خدا تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ یہ نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی جائیں اور انسان شکر گزار بندہ بنے، اور قرآن کریم میں واقعتاً یہی ذکر ملتا ہے کہ ہم نے تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے احسانات کا جو جتنا غور کریں اتنا کم ہونے کی بجائے پھیلتا چلا جاتا ہے، تنگ ہونے کی بجائے وسعت پذیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسانی نگاہ کھوئی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو، تم خدا کی کائنات میں کہیں کچھ سکون کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے، تمہاری نگاہیں واپس لوٹ آئیں گی تمہاری طرف، لیکن پھر بھی کوئی رکھنا نہیں پائیں گی۔
پھر غور کرو، پھر نگاہیں دوڑاؤ، تمہاری نگاہیں تھکی ہاری ناکام ہو کر پھر تمہاری طرف واپس لوٹ آئیں گی، مگر خدا کی کائنات میں تم کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سفر تو لامتناہی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ہر انسان ہر لمحے میں اس ہر لمحے کا حق ادا کر سکے، کیونکہ ایسے واقعات اور ایسی سوچوں کے لیے محرکات اگرچہ ہر وقت موجود ہیں، لیکن انسان کی زندگی کے اور بھی کام اور بھی توجہات کے مرکز ہیں۔ اس لیے ناممکن ہے کہ ایک لمحے پر غور کرتے ہوئے انسان ان تمام باتوں کا جائزہ لے سکے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے طور پر انسان کے پس منظر میں موجود ہیں۔ اگر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اگلے لمحے کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اگر اگلے لمحے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے اگلے اور اس سے پچھلے لمحوں کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، تو یہ کسی خاص موقع پر اس محاورے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر لمحے پر یہ محاورہ چسپاں ہوتا ہے اور فی الحقیقت چسپاں ہوتا ہے، اور بڑی وسعت اور گہرائی کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے۔ بس آج بھی انہی لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، انہی ساتھ میں سے ایک ساتھ ہے جن کے شکر کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر مساجد کی تعمیر کے شکر کا حق ادا کرنا ہو تو عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور سب سے بہتر خدا تعالیٰ کے تشکر کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان ہر ایسے موقع پر جس سے خدا کے لیے کوئی عبادت کے گھر تعبیر کیا جائے، اپنی عبادت کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ معنی خیز، اس سے زیادہ حقیقی شکر اور کسی طریق پر خدا تعالیٰ کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اس مختصر خطاب کے ساتھ جو اس مسجد سے تعلق میں ہے، میں اب اس خطاب کے دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیونکہ آج کے دن ہمارے لیے ایک اور پہلو سے بھی بڑا اہم دن ہے۔ تحریک جدید جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت مسلم موعود نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے القاء کے نتیجے میں 1934 میں شروع کی تھی، یہ تحریک اب اپنے 54ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کو 53 سال آج مکمل ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے یعنی خلفاء کا کہ اس دن کے جمعے کو یا اس سے پہلے جو اس آخری ہفتے میں جمعہ ہو اس کو تحریک جدید سے متعلق وقف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اب میں مختصراً تحریک جدید کے متعلق آپ سے کچھ باتیں کہوں گا۔ تحریک جدید کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو انتظامی ہے، ایک پہلو ہے دنیا میں اس تحریک نے کیا کچھ حاصل کیا، اور ایک پہلو وہ ہے جس کا ہماری مالی قربانی سے تعلق ہے۔ یہ خطبہ جمعہ جو آج دیا جا رہا ہے اور اس دن پہلے بھی دیا جاتا رہا ہے، اس کا تعلق پہلے جو امور سے نہیں بلکہ صرف جماعت کی مالی قربانیوں سے متعلق ہے۔ روایتاً خلفاء پہلے مختصر سال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں۔ جہاں تک عمومی تاریخ کا تعلق ہے اور موازناتی تجزیے کا موازنہ کرنے کے لحاظ سے سال بسال تجزیے کا تعلق ہے، یہ بات تو ہر احمدی بڑا چھوٹا خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر سال جماعت کا قدم ہر شعبے میں ترقی کی طرف رہا ہے، اور دنیا کے حالات خواہ وہ کیسے بھی ہوں کبھی بھی برے رنگ میں جماعت احمدیہ کی مالی قربانی پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ شدید ترین مخالفتوں کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہر قسم کی مالی قربانی میں آگے ہی قدم بڑھاتی رہی ہے، اور اس عمومی تاریخ کا اطلاق تحریک جدید کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی دیگر امور کے ساتھ ہے۔ چنانچہ
ان سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ان سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں جماعت احمدیہ کو یہ توفیق ملی ہے کہ گزشتہ سالوں سے بڑھ کر وعدہ جات لکھوائیں اور گزشتہ سالوں سے بڑھ کر وعدہ جات کو اس مدت کے اندر پورا کرنے کی صحیح کرے۔ ان دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ سال جو زیر تبصرہ ہے گزشتہ سالوں سے بہت بہتر ہے۔ اس پہلو سے سب سے پہلے تو میں پاکستان سے متعلق گزارش کرتا ہوں۔ جو پاکستان میں حالات ہیں، جماعت پر جس قسم کے سختی کے حالات ہیں، ان کے پیش نظر سب سے زیادہ وہم یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کہیں پاکستان میں جماعت کسی پہلو سے مالی قربانی میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اور جیسا کہ گزشتہ سالوں میں آپ کو خوشخبری دیتا رہا ہوں، نہ پہلے ایسا ہوا ہے، نہ اس دفعہ ایسا ہوا ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ ہر قسم کے حالات میں جماعت احمدیہ کا قدم ترقی کی طرف ہی اٹھا ہے اور اس سال بھی ترقی ہی کی طرف اٹھا ہے اور ہر پہلو سے ترقی کی طرف اٹھا ہے۔ وعدوں کے لحاظ سے بھی سال زیر تبصرہ پچھلے سب سالوں سے آگے ہے اور نمایاں اضافہ ہے۔ وصولی کی رفتار کے لحاظ سے بھی سال زیر تبصرہ پچھلے سب سالوں سے آگے ہے اور نمایاں اضافہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجاہدین تحریک جدید کے لحاظ سے بھی یہ سال گزشتہ سب سالوں سے بڑھ کر ہے اور نمایاں اضافہ ہے۔ مجاہدین کی تعداد کا جہاں تک تعلق ہے، سابقہ تعداد 66,545 تھی اور اب اللہ کے فضل سے 70,170 تک یہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس میں یہ صرف پاکستان کی تعداد ہے، بیرون پاکستان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ تفصیلی طور پر جماعتوں کا ذکر کرنا یہاں مشکل ہوگا کیونکہ بہت زیادہ تعداد ہے جماعتوں کی جن کا تفصیلی موازنے کا یہاں وقت نہیں ہے، اگرچہ تحریک جدید نے وہ رپورٹ مجھے بھجوا دی ہے، لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر دفتر میں وعدوں میں بھی اضافہ ہے اور وصولی میں بھی اضافہ ہے۔ جب میں دفتر کہتا ہوں تو شاید آپ میں سے بہت سے نوجوان جن کو پاکستان چھوڑے ہوئے مدت گزر گئی اور جن تک بعض وجوہات کی وجہ سے خطبات باقاعدہ نہیں پہنچتے، شاید وہ نہ سمجھ سکیں کہ دفتر سے کیا مراد ہے۔ اس لیے پہلے مختصراً میں دفتر کے لفظ کا، دفتر کی اصطلاح کا تعارف کرواتا ہوں۔ دفتر سے مراد ہے جب بھی تحریک جدید کا آغاز، جس وقت تحریک جدید کا آغاز ہوا تھا اس سال جو لوگ وہ خوش نصیب جو اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، ان کی جتنی تعداد تھی وہ ایک لمبے عرصے تک ایک دفتر کے سپرد رہے، یعنی تحریک جدید کا ایک دفتر ان کے اندراجات کا ذمہ دار تھا، ان کے ریکارڈ کا، ان کو یاد دہانیاں کروانے کا اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر تقریباً 5,000 مجاہدین تحریک جدید تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئے مشن اور نئی مساجد بنانے کا تمام تر ذمہ داری ان 5,000 قربانی کرنے والوں پر تھی۔ اگرچہ وہ زمانہ جماعت پر بہت ہی غربت کا تھا، لیکن ان 5,000 نے اپنی آمد کی نسبت سے جو حیرت انگیز قربانی کی ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیشہ تاریخ احمدیت میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ بہت ہی غریب لوگوں نے، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی، اپنے پیٹ کاٹ کر، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے کر ان تحریکات میں حصہ لیا، اور جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دیا تو بظاہر وہ ایک بہت ہی معمولی رقم نظر آتی ہے، کیونکہ ایک غریب کی قربانی اس کی توفیق کی مناسبت سے ہوا کرتی ہے۔ عورتوں نے بھی حصہ لیا، بچوں نے بھی حصہ لیا۔ ایک بہت ہی لمبی داستان ہے جو دردناک بھی ہے اور قابل فخر بھی، کیونکہ قربانی کی تاریخ
جتنی زیادہ دردناک ہو اتنی زیادہ قابل فخر ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ لوگ ایسے ہیں جن کو دفتر اول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ تاریخ میں ہر دوسرے دفتر پر ان کو ایک فوقیت رہے گی اور ایک سبقت رہے گی. دوسرا دفتر 10 سال کے بعد قائم کیا گیا، اور حضرت مسلم معود نے اس غرض سے قائم کیا کہ پہلے لوگ اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا کر چکے ہیں، اور یہ نئی نسل اس نئی پہلی نسلوں میں سے بھی کچھ جوان ہو کر اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے کمانا شروع کر دیا ہوگا. تو پہلوں کو الگ امتیاز دینے کی خاطر بھی اور نئے نوجوانوں کو دوبارہ موقع دینے کی خاطر ایک نئے دفتر کا آغاز کیا گیا، جس کو آج 43واں سال گزر رہا ہے. پھر آج سے 23 سال قبل حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے تیسرے دفتر کا آغاز کیا، جس کو آج 23 سال گزر چکے ہیں. اور وہ نسلیں جو دوسرے دفتر سے تقریباً دوسرے دفتر سے لے کر تیسرے دفتر تک یعنی تقریباً 20 سال کے عرصے میں بڑی ہوئی تھیں، ان کو موقع ملا کہ وہ بھی جہاں تک ممکن ہو دین کی خاطر قربانی کے مظاہرے کریں. اور سب سے آخر پر 2 سال قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ دفتر چہارم کا آغاز کروں، گویا 21 سال کے بعد. تو اس پہلو سے اس وقت 4 دفاتر ہیں جن کا تعلق ان متعلقہ عرصے میں بڑے ہونے والوں اور نئے شامل ہونے والوں کے ساتھ ہے، جو ان سنگھائے میل کے درمیان پیدا ہوئے یا بڑے ہوئے. اس پہلو سے جب میں کہتا ہوں کہ چاروں دفتر خدا تعالیٰ کے فضل سے روبہ ترقی ہیں، تو صرف ایک فرق ہے جس کو وضاحت سے بیان کرنا ضروری ہے. دفتر اول کے متعلق یہ کہنا تو درست نہیں ہو سکتا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی قربانی کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1934 میں جو نسل موجود تھی اور ان میں سے 5000 قربانی کرنے والے آگے آئے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی تھی، بڑی عمر کے بزرگوں کی تھی، اور ایک تعداد بچوں کی بھی تھی. وہ تمام بزرگ صحابہ گزر چکے ہیں. غیر صحابہ تابعین جو پہلے درجے کے تابعین تھے جنہوں نے صحابہ سے تربیت پائی، ان میں سے بھی اکثر فوت ہو چکے ہیں. اس لیے یہ کہنا تو بہرحال اس دفتر کے متعلق درست نہیں ہوگا کہ ان کی تعداد بھی باقی دفاتر کی طرح ترقی کر رہی ہے اور ان کا چندہ بھی باقی دفاتر کی طرح ترقی کر رہا ہے. چندے کے لحاظ سے تو ممکن ہے کہ ترقی ہو، یعنی ظاہری معنوں میں کہ جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں ان کی توفیق بہت بڑھ چکی ہے، لیکن تعداد کے لحاظ سے تو یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ تعداد زیادہ ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو ترقی کا ایسا نکل آیا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہر دفتر میں ہر پہلو سے ترقی ہے. چند سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے، میرے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ دفتر اول میں شامل ہونے والوں کی قربانیاں اگر تو روپے پیسے میں جانچی جائیں تو بہت ہی معمولی دکھائی دیں گی دنیا کو، لیکن اگر آمد کی نسبت اور حالات کے موازنے کے ساتھ ان کو غور کیا جائے اور اس اخلاص کے پہلو سے دیکھا جائے جو قربانی کے وقت ایک قربانی کرنے والا اپنی قربانی میں شامل کر دیتا ہے، تو ان جیسا کوئی دفتر قیامت تک اور کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ سابقون الاولون ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تربیت پانے والے صحابہ علیہ السلام کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم کی، اور غیر معمولی اخلاص اور محبت کے مرقع تھے وہ لوگ. ایسی تصویریں ہیں جو بار بار آسمان کو دکھائی نہیں دیا کرتی. ایسے وقت کے لوگ تھے جو آ کے گزر جاتا ہے اور پھر یادیں رہ جاتی ہیں ان عظیم الشان صورتوں کی جو ہمیشہ کے لیے اپنے نقوش تاریخ میں جما دیتی. اس پہلو سے مجھے خیال آیا کہ اس دفتر کو بھی ہمیشہ کے لیے زندگی بخشنی چاہیے. اس دفتر کا حق ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی بھی قربانی کرنے والوں کی وفات کے ساتھ یہ دفتر نہ مرے. چنانچہ میں نے یہ تحریک کی کہ وہ سب خاندان جن کے بزرگ اس دفتر میں شامل تھے
وہ اپنی طرف سے جو چندہ دیں وہ تو دیں گے ہی، وہ اپنے بزرگوں کی یادیں زندہ رکھنے کے لیے اور ان کی نیکیوں کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک یہ عہد کریں کہ وہ اور پھر آئندہ ان کے آنے والی نسلیں ان کے نام پر وہ چند تحریک جدید کا چندہ ہمیشہ ادا کرتی رہیں گی۔ اس تحریک کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر سال کھاتوں میں کچھ اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے فضل سے یہ دفتر بھی ترقی پذیر ہے، یعنی پہلے کم ہوتے ہوتے 2000 کے قریب تعداد رہ گئی تھی، اب پھر بڑھتے بڑھتے 3000 سے اوپر ہو رہی ہے، اور جو مشکل ہے وہ صرف لا علمی کی مشکل ہے، ورنہ جہاں تک جماعت کے اخلاق کا تعلق ہے، اگر ان کو پتہ چلے کہ کون سے ان کے بزرگ دفتر اول میں شامل تھے جن کی یاد کو زندہ رکھنا، جن کی نیکی کو زندہ رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، تو میں وہم بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس بارے میں کوئی بھی تردد کریں گے۔ لیکن علم کی مشکل یہ معلوماتی مشکل ہے۔ دفتر تحریک جدید بار بار مجھے یہی لکھتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے ہم معلوم کر سکیں کہ ان بزرگوں کی اولادیں کہاں چلی گئیں، کون لوگ تھے، کہاں جا کے زندگی میں ان کو کہاں کہاں منتقل کیا اور آخر اس وقت وہ کہاں موجود ہیں۔ اس لیے ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ سارا سال کھوج لگاتے ہیں، جن کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کرنے والوں کی اولاد میں سے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوری طور پر ان کا کھاتہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نے تحریک کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ ان کے نام پتے، ان خاندانوں کا ذکر جہاں تک آپ اکٹھا کر سکتے ہیں وہ شائع کر کے دنیا کی ساری جماعتوں میں بھجوائیں، تاکہ جماعتیں اعلان کریں کہ ہمارے پاس اولین قربانی کرنے والوں میں سے وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں، جن کے کھاتے بند ہیں، ان کی لسٹیں آ گئی ہیں، ان کے آباء، ان کا ذکر، کس گاؤں کے تھے، ان کا خاندان کون سا تھا، یہ ساری معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ اور اگر کسی احمدی دوست کو دلچسپی ہو معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں ان کے آباء و اجداد کو اس قابل فخر کہیں تو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تمنا ہو کہ اپنے آباء و اجداد کا نام بھی اس قابل فخر فہرست میں دیکھیں، تو وہ ہم سے معلوم کریں، اور علاوہ ازیں بھی جہاں تک ممکن ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار ہر خاندان تک وہ فہرست پہنچانی چاہیے، خواہ وہ کوئی دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے توجہ کرے یا نہ کرے، وقت دے یا نہ دے، جماعت کو چاہیے کہ پھر وہ فہرستیں تمام احباب تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ کون کون لوگ تھے۔ اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سارے کے سارا کھاتا یک دفعہ زندہ ہو جائے گا، لیکن میرے علم میں ابھی تک تحریک جدید کی طرف سے یہ رپورٹ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ محنت کی ہو، اس لیے میں نہیں جانتا کہ وہ کس رنگ میں تلاش کر رہے ہیں، کس طرح تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو ہو نہ سکتا ہو۔ اس لیے میں یہ کام اب تحریک جدید انجمن کے سپرد کرتا ہوں، نہ کہ شعبہ مال کے، کہ وہ اپنے ایجنڈے پر اس بات کو رکھے اور ان فہرستوں کا موازنہ کر کے مطمع نظر یہ بنائے کہ ایک بھی مجاہد اول یعنی دفتر اول سے تعلق رکھنے والا مجاہد ایسا نہ ہو جس کا کھاتا مردہ رہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی تحریک کی تھی کہ اگر ایسے کھاتے رہ جائیں تو مجھے لکھیں، جو ہر کوشش کے باوجود پھر بھی کسی طرح بھی زندہ نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں اس میں حصہ لوں گا، اور جماعت کے دیگر مخلصین جو میری مدد کے لیے تیار ہوں گے وہ حصہ لیں گے، تو اس رنگ میں ہم بالآخر اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ سارے کا سارا دفتر اول کا کھاتہ زندہ ہو جائے۔ اس بارے میں بھی تحریک جدید کی طرف سے اس سال جو رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے تحریک جدید انجمن کو چاہیے کہ ان امور پر غور کر کے مجھے 2-3 مہینے کے اندر اندر اپنی کوششوں سے مطلع کرے۔ باقی جہاں تک ترقی کا تعلق ہے، ترقی کا تعلق ہے، اعداد و شمار کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اعداد و شمار کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے،
مگر جو بعض جماعتیں غیر معمولی طور پر قربانی میں آگے ہیں اور پہلے بھی آگے رہی ہیں، ان میں پاکستان میں لاہور اور کراچی کے علاوہ اور بہت سے ایسے قصبات ہیں جو غیر معمولی طور پر مصائب کا شکار رہے ہیں، معاشی طور پر بھی ان کو شدید صدمے پہنچے ہیں، اور دین کے لیے قربانی دینے میں انہوں نے بڑی بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ بعض جگہ سے سینکڑوں نوجوان قیدوں میں رہے، ان کی تجارتوں پر اثر پڑا، ان کی ذمہ داروں پر اثر پڑا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص احسان ہے کہ اس کے باوجود ان سب کا قدم ترقی کی طرف ہے، اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسانوں پر انحصار کرتے ہوئے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ترقی کی طرف رہے گا۔ ان کے متعلق میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے یاد رکھیں، اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے، اللہ ان کی نیک تمنائیں جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے کی ہیں انہیں بھی پورا فرمائے، اور دین و دنیا کی حسنات ان کو عطا فرماتا چلا جائے، ان کا سہارا بنے، اور یہ ہر لمحہ محسوس کریں کہ خدا کے نازل ہونے والے فضلوں کے مقابل پر ان کی قربانیاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کثرت سے اللہ کے فضلوں کی باتیں ان پر نازل ہوں کہ اپنی قربانیوں کو ان کے مقابل پر حقیر اور بے معنی دیکھنے لگیں۔ جہاں تک بیرونی دنیا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ UK کی جماعت کو نمایاں خدمت کی توفیق ملی ہے، اور ان کا گزشتہ سال کا جو وعدہ تھا 60,000 پاؤنڈ کا، وہ آج کی تاریخ تک مکمل پورا ہو چکا ہے، اور آئندہ کے لیے ان کے فون پر ان کے امیر صاحب آفتاب خان صاحب کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ وہ آئندہ سال کا 75,000 پاؤنڈ کا وعدہ جماعت UK کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ امیر صاحب کینیڈا کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ گزشتہ سال ان کا وعدہ $60,000 کا تھا، نئے سال کے لیے وہ $75,000 کا وعدہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ $7,000 کا وعدہ پورا ہو چکا ہے کہ نہیں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ہو گیا ہوگا، ورنہ ہو جائے گا، مگر اس فکرے کا فقدان بتا رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو سکا ہو، لیکن ابھی تحریک کے وصولی کے کچھ مہینے باقی ہیں، اس لیے ایسی فکر کی بات نہیں ہے، اگر کچھ حصہ رہ بھی گیا ہو تو انشاءاللہ وصول ہو جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے کرم شیخ مبارک احمد صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے ابھی چلنے سے چند منٹ پہلے کہ ان کا وعدہ 1,00,000 کا تھا، یعنی امریکہ کی جماعتوں کا، جس میں سے غالباً 90,000 وصول ہوا ہے۔ غالباً میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کوئی اور فگر لکھی تھی، پھر اسے مٹا کر ایک اور فگر بنایا ہے۔ اگر یقینی طور پر ان کو علم ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، اس لیے ان کو امید ہے کہ اتنا ادا ہو چکا ہوگا۔ خدا کرے کہ ان کی امید صحیح ہو، اور لیکن بہرحال جتنا ادائیگی کا ان کا اندازہ ہے وہ بھی اتنی بھاری ادائیگی ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کہ میں امید رکھتا ہوں کہ بقیہ ادائیگی تو 1-2 مہینے کے اندر ہی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وہ امریکہ کی جماعت کی طرف سے اس وعدے کو بڑھا کر $1,10,000 کا وعدہ پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک عمومی طور پر ساری دنیا کے بجٹ کا تعلق ہے، سال 1986 میں کل دنیا کا تحریک جدید کا صرف بجٹ 1,56,17,400 روپے تھا۔ کیونکہ کرنسیز مختلف ہیں دنیا میں، اور ہمارا اصل دفتر بڑا دفتر پاکستان میں واقع ہے، اس لیے روایات کے مطابق یہی دستور رہا ہے کہ ہر کرنسی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے تو پھر عمومی بجٹ اسی پاکستانی کرنسی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پہلو سے جب میں کہتا ہوں روپے تو مراد یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے اپنے رنگ میں اس میں حصہ لیا ہے، لیکن اس کا اگر پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں، تبدیل کریں تو یہ رقم بنے گی۔ اور جہاں تک وصولی کا تعلق ہے، ان سال یہ وصولی اس سال کا تعلق ہے، یہ وعدہ بڑھ کر اس سال سے مراد ہے جو سال اب گزر چکا، یعنی آج ختم ہوا، سال کے اختتام تک یہ وعدہ بڑھ کر
94,39,39,000 روپے ہو چکا تھا۔ عمومی وصولی کا جہاں تک تعلق ہے، گزشتہ سال اگرچہ سال کے آخر تک خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام وعدہ پورا ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک 72,24,000 روپے 380 وصولی تھی، 24,380 روپے وصولی تھی، یعنی کل وعدہ 1,56,00,000 کے مقابل پر آج کی تاریخ تک گزشتہ سال 72 لاکھ وصولی تھی، گویا کہ نصف سے کم تھی، لیکن بقیہ مہینوں میں خدا کے فضل سے وہ وصولی پوری ہو گئی اور کوئی بقایا نہیں رہا۔ ان سال 1,94,00,000 روپے کے وعدوں کے مقابل پر وصولی 94,61,000 ہے، یعنی تقریباً نصف۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ابھی سال کے کچھ مہینے باقی ہیں، اور عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ آخری مہینوں میں تیزی کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے۔ دوسرے، یہ جو رپورٹ چلی تھی پاکستان سے، اس کو چلے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اس ہفتے میں انگلستان نے اپنی وصولی کی مکمل اطلاع دی ہے، اور باقی ملکوں میں بھی کافی محنت ہوئی ہے گزشتہ کچھ ہفتے میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی بھی وصولی کافی بڑھ چکی ہوگی۔ جہاں تک کل تعداد چندہ دینے والوں کی ہے، اس لحاظ سے ابھی بہت کام کی گنجائش ہے، خصوصاً پاکستان سے باہر، کیونکہ اگرچہ پاکستان کے باہر کا چندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا اور خوشگوار ہے، لیکن وہ مجاہدین جو چندوں میں حصہ لے رہے ہیں، تحریک جدید کے چندوں میں میری مراد ہے، ان کی تعداد ابھی پاکستان کی تعداد سے بہت ہی پیچھے ہے۔ پاکستان کے میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے 70,000 سے زائد مجاہدین ہیں جو تحریک جدید میں شامل ہو گئے ہیں، اور بیرون پاکستان صرف 18,150۔ تو یہ تعداد بہت ہی قابل ذکر ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات کہی تھی، اور اب پھر اس کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اموال تو خدا تعالیٰ مہیا ضرور کرتا ہے، ہمارا تجربہ ہے، کوئی جماعت کے کام پیسے کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے، لیکن چندہ دینے والا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جو شخص چندہ دینا شروع کر دے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سی پاک تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اور اسے ایک نئی زندگی ودیت ہوتی ہے، نئی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے جن کو چندہ دینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے، جن کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا عظیم کام ہے، کتنی عظیم سعادت ہے۔ اس پہلو سے میں نے گزشتہ سال بھی بہت زور دیا تھا کہ محض وعدوں کو بڑھا کر پیش کرنے سے تسلی نہ پایا کریں، تو خوشی کی بات ہے، ایک دوسرے سے بے شک مقابلہ کریں، جتنا مقابلہ کریں اچھا ہے۔ کہ امریکہ آگے بڑھ گیا، کہ کینیڈا آگے بڑھا، کہ انگلستان آگے بڑھا، یہ مقابلہ برا نہیں، کیونکہ ہمارے اسلام مسلمانوں کے تعمیر کا مقصد یہ ہے، مسلمانوں کے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرو اور آگے بڑھو۔ مگر اس سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ یہ مقابلہ کریں کہ آپ کے ملک میں جتنے افراد جماعت ہیں وہ کتنی جلدی سارے کے سارے تحریک جدید کے چندے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ جو مقابلہ ہے کہ 100% احباب جماعت کو، مردوں، عورتوں اور بچوں کو تحریک جدید میں شامل کر لیا جائے، یہ بہت ہی عظیم مقابلہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی ایسے تردد کی ضرورت نہیں کہ غریب آدمی تھوڑی دے سکتا ہے تو آپ کہیں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا۔ بعض دفعہ کھاتا رکھنے میں زیادہ مشکل پڑتی ہے بنسبت اس شخص کے چندے کی آمد کی حیثیت کے لحاظ سے، مگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر ایک احمدی اگر ایسا آپ نیا شامل کریں جو پہلے کچھ نہیں دیتا تھا، اگر وہ $0.5 بھی دے تو تب بھی اس کو خدا تعالیٰ ایک ایسی نیکی کی توفیق بخشے گا جس کے نتیجے میں نیکیاں پھر ترقی کریں گی، اور وہ اپنے اندر ایک عظمت کردار محسوس کرے گا۔ تو روپیہ دینے والا روپے سے زیادہ اہم ہے، اور اس کی تربیت بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ روپے دینے کے مقاصد میں انسانی تربیت شامل ہے۔
اس لیے محض اس بات پر تسلی نہ پایا کریں کہ آپ میں سے امیر بڑے بڑے چندے دے کر ملک کے عمومی بجٹ کو بڑھا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کریں کہ کتنے غریب یا دل کے غریب ایسے رہ گئے ہیں جو توفیق کے باوجود اس چندے میں شامل نہیں ہو سکے. ان کی تعداد بڑھانے کی طرف توجہ کریں. اس سے آپ کو نیک آدمیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ چندہ دینے والوں میں نیکی پیدا ہوتی ہے اور جماعت کا انحصار نیکی پر ہے. اگر ہم زیادہ نیک آدمی بنا سکتے ہیں تو اتنی زیادہ جماعت ترقی کرے گی. اس پہلو سے اپنے کمزوروں پر رحم کریں اور ان کے لیے باقاعدہ سارا سال کوشش کرتے رہا کریں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو. یہ رپورٹ مجھے نہیں ملتی اور اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پہلو سے سقم ہے، کیونکہ جماعتوں میں رپورٹ بھیجنے کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں وہ کوئی قابل فخر کام کریں اس کو اوور ایمفیسائز کر دیتے ہیں، یعنی زیادہ بڑھا کے بیان کرتے ہیں، بڑھا کے واقعات سے نہیں بلکہ نمایاں رنگ میں میں کہنا چاہتا ہوں، تاکہ میری نظر اس پر پڑے اور میرا دل خوش ہو اور ان کی نیت بھی نیک ہوتی ہے تاکہ ان کے لیے دعا دل سے نکلے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو پہلو تشنا رہ گئے ہوں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے تاکہ دماغ میں یہ خیال ہی نہ جائے کہ کوئی خلا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح میری نظر سے ان کی کوئی بات بھی اوجل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مزاج ہی یہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ میں سارے پہلوؤں کو نظر ڈال کے رپورٹ دیکھتا ہوں. اگر بعض پہلوؤں کا ذکر نہ ہو تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس پہلو میں کام ہی نہیں ہوا، ورنہ وہ ذکر کرتے. اور میں نے نصیحت کی تھی گزشتہ سال بھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ لکھ دیا کریں کہ ہم نے اس معاملے میں ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، اس میں برکت ہے، یہ قول سدید ہے. اس سے آپ کو ایک کام کی طرف بار بار توجہ پیدا ہوگی اور وہ خلا بھرنا شروع ہو جائے گا. جب آپ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ایک جگہ سے چھلانگ لگا کر دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور بیچ میں ایک خلا پیدا کر دیتے ہیں تو جو مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوا. نہ مجھے دھوکہ دیا جا سکا، نہ خدا کو کوئی دے سکتا ہے. تو بے مقصد ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کا آپ کو اپنا نقصان ہے. آپ اگر یہ لکھتے کہ اب آگے جا کر مجھے برج کرنا پڑے گا، بیچ میں ایک خلا آ رہا ہے، بدقسمتی سے ہم اس خلا کو پور نہیں کر سکے. ہر رپورٹ میں اگر یہ لکھا جائے تو انسانی ضمیر آخر کو چوکے دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے، پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس خلا کو کسی رنگ میں پور کرے اور اس کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے. کبھی خدا تعالیٰ نے فلاح کی راہ یہی بتائی ہے کہ قول سدید اختیار کرو. تو میں جماعتوں سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ جو تحریک جدید سے ٹارگٹ مقرر کیے جاتے ہیں ان میں اگر وہ بدقسمتی سے کسی پہلو سے پیچھے بھی رہ جائیں تو خام خواہ اس کو چھپانے کی کوشش نہ کیا کریں، ضرورت کے ساتھ صاف لکھا کریں. اس کے نتیجے میں بھی تو دعا پیدا ہوتی ہے، یہ بات وہ بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھے کاموں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ میں پڑھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ جو کمزور کام ہیں ان پر بعض دفعہ زیادہ دردناک دعا دل سے نکلتی ہے. اس بارے میں بھی خدا ان کو توفیق عطا فرما دے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہمتیں بڑھائے، ان کی توفیق میں وسعت عطا فرمائے. تو بعض دفعہ کمزوری دیکھ کر زیادہ درد مند دعا دل سے اٹھتی ہے. اس لیے دعا تو دونوں صورتوں میں ملنی ہے. جب آپ خلا پیدا کریں گے تو ایک پہلو سے دعا میں بھی خلا پیدا ہو جائے گا. امید رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ سال اس بات پر غیر معمولی زور دیا جائے گا. ہر احمدی مرد، عورت، بچہ جہاں تک ممکن ہے تحریک جدید کی قربانیوں میں شامل ہو، خواہ بہت تھوڑا دے کر ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کا مستقبل بنے گا. اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوگا اور جماعت کو پہلے سے بہت زیادہ تعداد متقی لوگوں کی نصیب ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور یہ جماعت ہر پہلو سے خدا کی نظر میں ترقی کرے. ہماری رپورٹوں کی نظر سے نہیں بلکہ خدا کی نظر ہمارے ہر شعبے پر محبت اور پیار سے پڑ رہی ہو کہ یہ بندے میری خاطر کام کرتے ہوئے ہر شعبے میں میرے قریب تر ہوتے چلے جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطبہ ثانیہ سے پہلے میں یہ بعد نماز جنازہ غائب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سلسلے کے مخلص کارکن مکرم قاری محمد شریف اشرف جو آج کل ایڈیشنل وکیل المال ثانی کے طور پر غذائی طور پر خدمات سلسلہ انجام دے رہے ہیں اور میرے ساتھ کافی ہاتھ بٹا رہے ہیں ہندوستان میں. ان کے والد میاں فتح محمد صاحب جو مکرم غلام محمد صاحب اختر سابق ناظر اعلیٰ مرحوم کے بڑے بھائی تھے، ان کی وفات کی اطلاع ملی ہے. غالباً مجھے تو بڑے بھائی یاد ہے، ممکن ہے چھوٹے ہوں بعض، یہ ثانی بات ہے. ان کے بھائی تھے بہرحال. تو ان کے بیٹے مکرم اشرف صاحب ان کے جنازے کی شمولیت کے لیے پاکستان چلے گئے ہیں. جانے سے پہلے یہ پیغام دے گئے تھے کہ ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے. اسی طرح ایک بزرگ احمدی خاتون شہزادی حلیمہ اعظم صاحبہ جو مصریہ تھیں اور ڈاکٹر رشید اعظم صاحب کیلے کی اہلیہ تھیں، وہ وفات پا گئی ہیں. یہ ڈاکٹر ماسٹر نذیر حسین صاحب چوسائی مرہم عیسیٰ والے کی چھوٹی بیٹی تھیں. ان کی بھی نماز جنازہ غائب ہوگی. ایک ہمارے سلسلے کے پرانے خادم دین مکرم راجہ محمد نواز صاحب، جن کے ایک بیٹے آج کل ناروے میں ہیں اور ایک جیلم میں بڑے اچھے مخلص کارکن ہیں، اچانک ان کی وفات کی بھی اطلاع ملی ہے. یہ جلسے پر تشریف لائے تھے اور بہت اچھی صحت تھی اس وقت، کوئی فکر والی بات نظر نہیں آ رہی تھی، مگر خدا کا وقت کوئی کی مرضی ہے جب بلاوا آ جائے. انشاءاللہ نماز جمعہ کے ایمان بعد ان تینوں کی نماز جنازہ غائب ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. نماز جمعہ کے بعد میں نے جنازے کا کہا تھا، وہ اصل میں عصر کے بعد کہنا چاہیے. جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہوگی. میں 2 رکعتیں پڑھوں گا 4 کی بجائے، اور مسافر میرے ساتھ 2 کے بعد ہی سلام پھیریں گے. اور وہ چند مقامی دوست یہاں موجود ہیں، وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں پوری کریں گے.